الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور سکھائے گا اس کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ اور تورات اور انجیل وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل اور رسول بنی اسرائیل کی طرف أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ بے شک یقیناً میں لایا تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی جانب سے انی اخلق لکم من الطین بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے کہیئت الطیر پرندے کی حیت فانفخ فیہ پس پھونکتا ہوں میں اس میں فیکون طیرا باذن اللہ پس وہ ہو جاتا ہے سچ مچ کا پرندہ اللہ کے حکم کے ساتھ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ اور میں درست کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور برس کے مریض کو وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں جو تم کھاتے ہو وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور جو ذخیرہ چھوڑاتے ہو اپنے گھروں میں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے إِن كُنتم مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو تو وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ اور تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے آگے ہے یعنی تورات میں سے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اور حلال کروں تاکہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئی تھی تم پر وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اور لایا تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی جانب سے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونَ سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے پس اس ہی کی عبادت کرو ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ عمران کا 5واں رکوع آیت نمبر 48، 49، 50 اور 51 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ صفات کا بیان ہوا تھا کہ ایک تو وہ عزت والے ہوں گے دنیا آخرت میں، مقربین میں سے ہوں گے، لوگوں سے کلام کریں گے بچپن میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور کیا صفات عطا فرمائی ہوں گی وہ آج کے سبق میں عیسیٰ علیہ السلام کی مزید صفات کا بیان ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ ان کو کتاب اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات اور انجیل کی تعلیمات عطا فرمائیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتاب سے بعض مفسرین نے کتابت مراد لیے لکھنا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو لکھنے کا علم عطا فرمائیں گے، اور حکمت تو اللہ ہر نبی کو عطا فرماتے ہیں، دانائی اور سمجھداری یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کتاب کے لکھنے کا بھی علم عطا فرمائیں گے، اور حکمت اور بصیرت اور سمجھ بھی عطا فرمائیں گے، جو کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کی بنسبت زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور ہر کام ان کا حکمت کے مطابق ہوتا ہے اور سمجھ کے مطابق ہوتا ہے، جس کو دوسرے ہمارے یہاں احادیث بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حدیث کہا جاتا ہے، اسی طرح ہر نبی کے ارشادات جو ہے وہ حکمت والے ہوتے ہیں۔ تو بعض نے مراد کتاب سے قرآن مقدس لیا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھی تشریف لائیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کتاب کا علم یعنی قرآن مقدس کا علم بھی عطا فرمائیں گے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قرآن مقدس ایک عظیم کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تو اللہ تورات اور انجیل کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ تورات اور انجیل کا الگ ذکر ہے، قرآن کریم کا بھی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو علم عطا فرمائیں گے۔ انجیل تو خود عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور تورات عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں رائج تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح پھر قرآن مقدس کا علم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا جائے گا۔ ابھی درس سے پہلے سورہ یاسین کے بارے میں عیسیٰ فرما رہے تھے، تو سورہ یاسین بھی کتاب اللہ کا دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مقدس کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزانہ فجر کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اس دن کے سارے کاموں کا ذمہ دار اللہ خود ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت اس کا پڑھنا اور اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہ بہت عظمت والی بات ہے۔ تو کتاب کا علم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف اللہ ان کو رسول بنائیں گے، یعنی اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت جب سنائی جا رہی تھی تو بتایا، تو بنی اسرائیل کی طرف جتنے نبی آئے ان میں آخری نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بشارت کے بعد اب آگے خود عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کے سامنے بیان کرتے تو کس طرح بیان کیا کرتے تھے، اور معجزات کیسے پیش کیا کرتے تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو معجزے عطا فرمائے نا جی، اس وقت کے مناسبت سے عطا فرمائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دور میں جادوگروں کا بہت رواج تھا، اور جادو طرح طرح کے کیا کرتے تھے، شعبدے دکھاتے تھے، حتیٰ کہ بعض جادوگروں نے تو نبوت کے دعوے بھی کر رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
اس قسم کا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ لاٹھی پھینکتے تو سانپ بن جاتا، اور پھر وہ سانپ ایسا بنا کہ جو جادوگروں نے بنایا تھا ان کو نگل گیا، تو اس قسم کا معجزہ جو ان سے بڑھ کر تھا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حکماء اور اطباء کا بڑا دور تھا کہ لوگ جناب بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے سمجھدار علاج کرنے والے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس قسم کا اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ حکیم ڈاکٹر بڑے علاج کر سکتے ہیں، پیدائشی نابینے کو آنکھیں نہیں دے سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ پیدائشی نابینے کو آپ چھوتے اور ہاتھ لگاتے تو اللہ تعالیٰ اس کو بینا کر دیتے۔ اسی طرح برس کے مریض کو درست کر دیتے، حتیٰ کہ مردے کو زندہ کر لیتے۔ اب کوئی بھی حکیم طبیب کیوں نہ ہو، یہ والا کام تو کسی سے نہیں ہوتا کہ مردہ زندہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، لیکن سب بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں، معجزے کے اندر ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ معجزے میں کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں انی قد جئتکم بآیت من ربکم، یہ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بتایا گیا ہے، یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی جانب سے، یعنی جو معجزے لے کر آیا ہوں یہ کس کی جانب سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ انی اخلق لکم من الطین، بے شک ان معجزوں میں سے یہ بھی ہے کہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے کہیئت الطیر، پرندے کی حیت اور شکل۔ مٹی کا گارا لیا، اس سے پرندے کی حیت بنائی، شکل بنائی پرندے جیسی۔ فانفخ فیہ، پس پھونکتا ہوں اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، پس وہ بن جاتا ہے سچ مچ کا پرندہ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ بے جان میں روح ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ پھونک مارتے اور اللہ تعالیٰ اس کو سچ مچ کا پرندہ بنا دیتے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں درست کر دیتا ہوں مادرزاد پیدائشی نابینے کو، اکمہ پیدائشی نابینا، والابرص اور برس کا مریض جس کے جسم پر داغ ہو اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو بھی زندہ کر لیتا ہوں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو خود فرما رہے ہیں کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اور تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم بچا کے چھوڑتے ہو گھروں میں۔ اب یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ جناب جو کھا پی یہ بندہ آیا تو عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے۔ اب ہم تو اندازہ ہی لگاتے ہیں نا کہ آج کیا کھا کے آئے ہو، ٹھیک ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام سچ مچ کا بتا کے آتے تھے کہ جناب کیا کھایا ہے اور کیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو۔ جی یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ تھے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو، اگر ایمان والے ہو تو ایمان لاؤ۔ دیکھو یہ ساری باتیں مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں تو دعوت میری قبول کر لو، کیونکہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے آگے تورات گزر گئی ہے۔ تورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ کوئی نبی بھی کسی نبی کی مخالفت کرنے والا نہیں، ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ میں تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی تھیں تم پر۔
مثلا یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے بعض چیزیں حرام کر دی، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَمِنَ الْإِبِلِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر ناخنوں والے جانور حرام کیے، چربی ان کے اوپر حرام کر دی، ہفتے والے دن کا شکار ان پر حرام کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ سے ڈرو تم میرے اوپر ایمان لاؤ اور جو دعوت میں لے کر آیا ہوں اس کو تسلیم کرو، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جو چیزیں تمہارے اوپر حرام ہو گئی ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے وہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں۔ مانو تو صحیح بات۔ اللہ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی جانب سے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ اچھا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کیا ہوتے ہیں جی؟ معصوم ہوتے ہیں، اور اس پر دلائل اور بھی بہت ہیں۔ وَأَطِیعُونَ، جو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے نا یہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ غلطیاں نہیں کرتے، اگر نعوذ باللہ وہ بھی غلطیاں کرتے ہوتے تو پھر اطاعت کا حکم۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونَ، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب جناب توجہ کرنا، فرمایا میں پرندے کی حیت اور شکل بناتا ہوں، اس میں پھونکتا ہوں، سچ مچ کا پرندہ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ اندھے پر ہاتھ پھیرتا ہوں، آنکھیں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ برس کے مریض پر ہاتھ پھیرتا ہوں، ٹھیک کون کرتا ہے؟ مردے کے پاس جا کر کہتا ہوں اٹھ جا، اس کو زندہ کون کرتا ہے؟ تمہیں خبر دیتا ہوں کیا کھا کے آئے ہو کیا چھوڑ کے آئے ہو، مجھے کون بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ میں یہ سارے کام جو کرتا ہوں اللہ کے بتانے سے کرتا ہوں، تو پھر یہ بات بھی میری دعوت بھی سن لو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے، سو اس ہی کی عبادت کرو۔ جب پالنے والا وہ ہے، جب رزق وہ دینے والا ہے، میں بھی اسی کا کھاتا ہوں، تم بھی اسی کے کھاتے ہو۔ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہو گدھا، مسند آرا بز میں آتا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اولیاء تیرے محتاج ہیں اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء الرسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، انبیاء تیرے محتاج ہیں اے رب کل، جب سب تیرے ہی سامنے مانگنے والے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، عبادت اس ہی کی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا۔ نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راہ پہ چلا، فرمایا رب کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم، اور میری ہی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ تعلیم دے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت کی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور تورات اور انجیل کی، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل،
اور رسول بنائے گا بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیت من ربکم، عیسی علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی جانب سے، انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، کہیئت الطیر، پرندے کی حیت اور شکل، فانفخ فیہ، پس پھونکتا ہوں میں اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، پس وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم کے ساتھ، وابرئ الاکمہ والابرص، اور میں درست کرتا ہوں اندھے کو اور برس کے مریض کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم چھوڑتے ہو اپنے گھروں میں، إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں، لَآیَةً لَکُمْ، نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو، ومصدقا لما بین یدی، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے آگے ہے، من التورات، تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے، بعض الذی حرم علیکم، بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئیں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی جانب سے، فاتقوا اللہ، سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔